حدیث کون ہے؟ سن لو، کوئی فیصلہ آباد کا ہے، کوئی پنجاب کا ہے، نبی کی ساری جماعت کا، خاندان کا، امہات کا، بنات کا، تبات کا، صدیق کا، فاروق کا، اور عمر ابن خطاب فاروق کا، ذوالنورین کا، علی المرتضیٰ کا، ابو سفیان کا، حضرت معاویہ کا، سب صحابہ کا احترام کرنے والا اہل حدیث ہے. کسے ایک دے بارے بھی ریت دے ذرے جنی محل او دے دل دماغ دے وچ ہوے، او جہنم دا کتا تے ہو سکتا، کدی اہل حدیث ہو سکتا؟ جو پرچہ ہوتا ہے ہو جائے، پرواہ نہیں ہے. علی اجمیری کو داتا کہنے والے اہل حدیث کا بچہ بچہ کہے گا. علی اجمیری جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب اس کائنات کا داتا کون تھا؟ توحید. اگر توحید تے اہل حدیث ہے تے جے توحید نہیں، چول کھاتے دا ہو سکتا ہے، جانور کتا کمینہ جہنم دا بالن ہو سکتا ہے، میرے رب دا یار ہو سکتا؟ قال انی عبداللہ. انہاں دے قبل ذرا بیداری دا ثبوت اور نعرہ تکبیر. آواز صحیح طرح نہیں آ رہی، ذرا بیداری دا ثبوت ہو. قاری صاحب سمجھن ماشاءاللہ تسی بیدار ہو، سن واسطے بیٹھے جے، تھوڑا تھوڑا اگے بھی ہون والے نعرے دا جواب دو. نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان قرآن. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ مولانا بلال معاذ صاحب بھی سٹیج تے جلوہ فروز نے. مولانا عمر صدیق صاحب تو بعد انہوں دا بیان بھی ہوئے گا. سارے ساتھی محبت نال بیٹھو. جناب مولانا عمر صدیق صاحب حافظ اللہ تعالی. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وعلی آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. او بھائی جڑے کیمرہ مین دے کول بیٹھے ہو گپ شپ نہیں، لائٹ پتر اس کیمرے دی بند کر فوراً تو پہلا. یہ سیدھی میری اکھاں دے اندر لگ دی ہے بھائی، اے بھی بند کر دے بھائی. تقریر کرنا میری ذمہ داری ہے، ریکارڈنگ کرانا ذمہ داری نہیں. کوئی شے اگے نظر نہیں آتی. سامعین محترم، عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا تعین کر دیا ہے، جس کے بارے میں بار بار ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھلا، سیدھی راہ پر چلا اور سیدھی راہ پر قائم رکھ. وہ سیدھی راہ جو ہے کون سی ہے؟
فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی، آخری نبی اور آخری رسول اور عالمگیر نبی اور رسول، جن کی نبوت اور رسالت کا زمانہ قیامت کی صبح تک کے لیے ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تمام زمانوں کے لیے، تمام رنگوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے، تمام جگہوں کے لیے، جہاں تک اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں تک مخلوقات پر اپنی پہچان رکھی ہے، وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ختمیت المرتبت، تاجدار ختم نبوت، نبی آخر الزمان کی نبوت اور رسالت کی پہچان و معرفت ہے. اور میرے بھائیوں دوستو، اس آیت کریمہ کی تشریح میں جامع ترمذی کی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. جامع ترمذی کی اس حدیث کا نمبر 2229 ہے، 2229 نمبر حدیث ہے. اور اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ سفر و حضر میں اللہ کے نبی کے رفیق، اللہ کے نبی کے پسندیدہ آزاد کردہ غلام، بعد بابا نصیب کا مقدر پانے والے حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، جن لوگوں نے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ لمبا زمانہ گزارا ہے، انہوں نے ایمان کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، منہج کے بارے میں، حق کے بارے میں، باطل کے بارے میں، کفر کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، شرک کے بارے میں، بدعت کے بارے میں امت کو خبردار کیا ہے. اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ پہلا جملہ، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف على امتی الائمة المذلین. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے بڑھ کر مجھے اپنی امت پر جس بات کا خوف ہے، اللہ کے نبی کو اپنی امت پر شرک کا خوف ہے، اللہ کے نبی کو اپنی امت پر سود کے نام بدل بدل کر کھائے جانے کا خوف ہے، اللہ کے نبی کو اپنی امت پر شرابوں کے نام بدل کر پینے کا خوف ہے، اللہ کے نبی کو اپنی امت پر زنا کا خوف ہے، اللہ کے نبی کو اپنی امت پر مال و دنیا کے بہ جانے کا خوف ہے. لیکن فرمایا سب سے بڑھ کر مجھے کس بات کا خوف ہے؟ فرمایا ان اخوف علی امتی الائمة المذلین. سب سے بڑھ کر مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے مولویوں کی گمراہی کا خوف ہے. گمراہ کرنے والے مولویوں کی گمراہی کا خوف ہے. اس سے یہ پتا چلا کفر، شرک، بدعت، گمراہی زنا سے بھی بدتر ہے. اس وجہ سے بدتر ہے، زانی جو ہے زنا کو گناہ سمجھتا ہے، توبہ نصیب ہوتی ہے، اور گمراہ گمراہی کو گمراہی سمجھتا نہیں ہے.
بدعت ہی بدعت کو ثواب سمجھتا ہے، اس لیے بدعت سے اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ اب نبی علیہ السلام نے 5 بڑے فتنوں سے خبردار کیا۔ کتنے بڑے فتنوں سے؟ 5۔ اب میں نے 5 ان فتنوں کی نشاندہی کرنی ہے، اور 5 میں نے چیزیں آپ کو بتانی ہیں کہ جو اہل حدیث کی علامت اور نشانی ہے۔ کوئی بندہ جہلم اس کے انجینئر کو سنتا ہے تو ہم میں سے کئی بندے جو زبان میں ذہن میں بالکل ڈھیلے پیچ ان کے فارغ ہوتے ہیں، وہ نے توحید ہوتے ہیں، گلاں تے بڑیاں سونیاں کرتا ہے۔ فیصلہ آباد کے اندر ہے، اس کے بارے میں مولویوں نے مشہور کیا کر رکھا ہے، وہ تے اصلی صاحب نو بھی لیدے چلا سی، حافظ شریف صاحب نو بھی لیدے چلا سی، اور اس کے پلے کیا ہے؟ جہالت۔ اور جاہل کو علامہ بنایا ہوا ہے، اور جھالوی کو اس کے بارے میں لوگوں کا یہ پروپیگنڈا ہے۔ اب آئیے نبی علیہ السلام، نبی الرحمہ، نبی التوبہ، نبی الملحمہ، نبی الاستقبالی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کون سے فتنے بتائے ہیں؟ پہلا فتنہ، ذرا غور کرنا، اس فتنے بھی اہل حدیث کی بڑی تباہی کی ہے، اور اس فتنے کی زد میں ہر دوسرا اہل حدیث آیا ہے۔ یہ ہماری کانفرنس جو ہے اہل حدیث کانفرنس ہے، بیگانوں کے لیے بھی ہے، اپنوں کے لیے بھی۔ اور کہنے والے کہتے ہیں فلاں مسلک والے جو ہیں وہ بیڑے ہیں، شیعہ بھی لے جاتے ہیں محرم میں، تبلیغی جماعت والے بھی لے جاتے ہیں، اہل حدیث بھی لے جاتے ہیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ اہل حدیث نوجوان دنیا کے اندر وہ فتنے پکڑیں گے کہ جن فتنوں سے بندہ اہل حدیث سے خارج ہو جاتا ہے یا اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ میں اس بات کو دوبارہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سپیکر والا بھائی کدھر بیٹھا ہے؟ آواز سادہ جی، ای کوشش کو ختم کرو، بندیاں نو میں گل سمجھانی ہے، انہاں دے پیڑ پلے کو گل پوے۔ اب نبی علیہ السلام نے پہلا فتنہ کون سا بتایا ہے، اس کو سمجھنا۔ پہلا فتنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آ گیا، ذوالخویسرہ اس کا لقب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کر کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے دل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر اپنے آپ کو متقی پرہیزگار سمجھنے والا آج بھی ایسے بد نصیب ہیں، خارجی سوچ و فکر کے حامل ہیں، جہنم کے کتے ہیں، ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ علماء کے بارے میں ان کا ذہن کیا ہے؟ شیخ بن باز محدث اعظم کے بارے میں کہیں گے درباری ملا، امام کعبہ درباری ملا، مولوی 2 ٹکے کے لیے بک جانے والے، روٹیاں کھانے والے، علماء کی کوئی عزت و توقیر نہیں، اور اپنے آپ کو علماء سے بہتر، اچھا، متقی، پرہیزگار جس بندے کے اندر یہ جراثیم موجود ہے، خارجی۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا عالم کی فضیلت عام بندے پر اس طرح ہے جس طرح مجھ محمد الرسول اللہ کی فضیلت تم میں سے عام آدمی پر ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اور لوگوں، عالم کا سونا، ایک آدمی ساری رات تہجد پڑھتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، ایک عالم جو ہے اس کا ساری رات سونا تہجد گزار کی تہجد کے عمل سے بھی افضل ہے۔ اب ان کا ذہن کیا ہے؟ مولوی چنگے نہیں۔ میں علماء سو کی بات نہیں کر رہا، میں علماء حق کی بات کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا علم اٹھا لیا جائے گا علماء کے اٹھائے جانے سے، علم اٹھا لیا جائے گا علماء کے
اٹھائے جانے سے شریعت کا علم کن کے پاس ہے؟ علماء کے پاس ہے. اور جب تک علماء ہیں زمین پر امن ہے. جب تک علماء ہیں کتاب و سنت کی دعوت ہے. جب تک علماء ہیں اللہ کی قسم ہے ہم اپنے خون کے ساتھ اللہ کے نبی کی دین کی حفاظت کرتے رہیں گے. اچھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی کو کہتا ہے بد نصیب بدبخت. نبی پاک کو کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو انصاف کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں انصاف کرنے والا نہیں تو روئے زمین پر پھر انصاف کرنے والا کون ہے؟ ایڈا بدبخت کلمہ نبی دا پڑھ دے تے بد اعتمادی بھی نبی تے کر دے تے نبی پاک نو پہ مشورے دیندا ہے جی تسی نیک ہو جاؤ عدل کریا کرو. سمجھ آئی بات کی؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من زیزی ھذا قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم. فرمایا ایسی قوم ظاہر ہوگی اس بدبخت سے قرآن پڑھیں گے ان کے حلق سے نیچے قرآن جائے گا نہیں. ہوگا کیا؟ فرمایا ٹوٹتے رہیں گے بنتے رہیں گے ٹوٹتے رہیں گے بنتے رہیں گے ٹوٹتے رہیں گے بنتے رہیں گے. اسلام دا نام لے لے کے قرآن پڑھ پڑھ کے نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا دجال کے ساتھ مل جائیں گے. کس کے ساتھ مل جائیں گے؟ آج بھی پوری دنیا میں یہ لوگ دجال کے ساتھی ہیں. ڈالر لیں گے پاؤنڈ لیں گے کافروں سے طواغیت سے اسرائیل سے مسلمانوں کے قاتلوں سے پیسے اٹھائیں گے اور حملے کن پر کریں گے؟ مسلمان حکمرانوں پر افواج پر پولیس پر. حضرات ایک یہ فتنہ ہے ایوی کافر اوی کافر دیوبندی کافر بریلوی کافر اہل حدیث کافر 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 لگے رہتے ہیں. نبی علیہ السلام دنیا میں مسلمان کرنے آئے ہیں یہ بدبخت جو ہیں یہ کافر بناتے رہتے ہیں. تو یہ فتنہ ہے. کبھی کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا. کیا؟ کبھی کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا. اور مجھے پرواہ نہیں ہے اہل حدیثوں کے اندر اگر کوئی خارجی چھپا ہے سن لے. اہل حدیث کسی دور میں بھی کافر کافر شیعہ کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر. ہم اس نعرے کے قائل ہی نہیں یہ ہمارا مسلک ہی نہیں. نام شیعہ کو کافر کہنے کے قائل ہیں نہ سنی کو کافر کہنے کے قائل ہیں. ہم تکفیری نہیں ہیں. اگر آپ نے تکفیر کی ہے تو یہ اتنا بڑا عمل ہے یہ عمل توقیفی ہے اللہ تبارک و تعالی کر سکتا ہے یا بطور امانت کے حاکم وقت کسی کی تکفیر معین کر سکتا ہے. ہاں جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتا آندہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی نبی رسول ہے. جو بندہ قرآن کو اصلی نہیں مانتا آندہ ہے قرآن اصلی نہیں. جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو حضرت ابو بکر عمر اور عثمان کو معاویہ کو مسلمان نہیں مانتا بے بانگے دہل اہل حدیث اسے کافر کہتا ہے. کوئی بھی ہو پاویں اپنے آپ نو اہل سنت آکھے اہل حدیث آکھے اور جو مرضی آکھے اسی انہوں مسلمان مان دے نہیں. بات واضح واضح ہے. جو نعرے ڈالر سے پاؤنڈ سے یا دینار سے یا کافروں کے موٹیویشن سے بنے ہیں ہم ان نعروں کو مذہب کے طور پہ مسلک کے طور پہ تسلیم نہیں کرتے. پہلا فتنہ یہ جمہوریت کفر ہے یہ اسمبلیاں طاغوت ہیں یہ بھی اسی چیز کا جو ہے نا حصہ ہے. خبردار ہمیشہ آگاہ رہنا کہ اہل حدیث جو ہیں وہ تکفیری نہیں ہیں. ہم طاغوت کی اور کفر کی اور کافر کی گردانیں نہیں پڑھتے. دعوت کا دروازہ ہی بند ہو کے رہ گیا. جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں سب و شتم کرتے ہیں جب آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت علی کے کتنے بیٹے ہیں اور ان میں سے کن کے نام ابو بکر عمر ہیں, حسین کے کتنے بیٹے ہیں اور ان میں سے کن کے نام ابو بکر عمر ہیں, کسی کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے یہ سادہ سا سوال ہی کافی. حضرات دوسرا فتنہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
فرمایا میرے بعد ایک ٹیک لگانے والا تکیے پہ ٹیک لگائے گا، کہے گا کتاب کافی ہے، خبردار۔ اللہ نے آسمان سے دو چیزیں اتاری ہیں، ایک کتاب ہے، ایک نبی کی حدیث ہے۔ فرمایا جس طرح اللہ کا حلال حلال ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کا حلال کرنا بھی حلال ہے۔ یحل لہم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث۔ آگاہ ہو جاؤ، موجودہ دور میں جاوید غامدی منکرین حدیث کا کنگ لیڈر ہے۔ حدیث کے بارے میں تشکیک پیدا کرنا اور اس کی تشریح حیثیت کو ختم کرنا۔ حضرات، اہل حدیث جماعت وہ جماعت ہے، ہم کہتے ہیں جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح محمد عربی کی زبان حجت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ لاکھ مرتبہ بھی لکھے اسلامی اسکالر، نالیاں دے وچ اسی روڑ کے رکھ دیاں گے ایسی ساریاں چیزاں محمد الرسول اللہ کی سنت اور حدیث کا انکار کرے، اور یہ کائنات 10,000 مرتبہ تباہ کر دوبارہ بن جائے، نبی کے یاروں جیسا کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن عمر نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا بھائی ہمیں نہیں پتا نہ قرآن کا، نہ فرض کا، نہ واجب کا، نہ سنت کا۔ اللہ کے نبی آئے، آپ کرتے گئے، ہم کرتے گئے، آپ پڑھتے گئے، ہم مانتے گئے، آپ نے جو کیا ہم نے وہ کیا۔ آج اہل حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جو قرآن دیا وہ قرآن ہے، جو تشریح سنت دی وہ سنت ہے، آپ نے جو کیا ہم وہ کرتے ہیں، آپ نے جو نہیں کیا ہم بھی وہ کرتے نہیں۔ اچھا بھائی، اب تیسرا فتنہ صحیح بخاری سے ذرا قریب قریب زیادہ ہیں، اپنے آپ کو سواد اعظم سمجھتے ہیں، اپنی نسبت بھی ایک بڑے امام صاحب سے کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یقبض العلم بقبض العلماء، فرمایا علماء کے اٹھائے جانے سے علم اٹھایا جائے گا، جو حال باقی رہ جائیں گے، جو حال کیا رہ جائیں گے؟ اچھا، مولانا عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، خطیب پنجاب، خطیب پاکستان، اگر آج زندہ ہوتے تو کوئی تھیٹر کرنے والا اہل حدیث کے سٹیج پہ چڑھ سکتا تھا؟ ایمانداری سے بتانا، نہیں چڑھ سکتا تھا۔ ہیبت والے، علم والے، عمل والے، سنت والے، جن کی فجر کی نماز کی حاضری دیکھ کر لوگوں نے جلسہ سنا، پھر پرکھنے کے لیے پیچھے گئے، انہوں نے دیکھا کیا؟ خطیب بھی پاکستان کے، سفر بھی بسوں پہ سائیکلوں پہ کرتے ہیں، اور جب فجر کے اندر بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ نے مینو پتر دیتا نا تے میں اس پتر دا نام رکھنا ہے محمد حسین، میں نے اس کا نام رکھنا ہے عبداللہ، میں نے اس کا نام رکھنا ہے احسان الہی، میں نے اس کا نام رکھنا ہے، کیا رکھنا ہے؟ حبیب الرحمان۔ اور آج ہماری کیا حالت ہے؟ بندوں کا دل کرتا ہے نا قاری صاحب کے ساتھ سفر کریں، مولوی کے ساتھ سفر کریں، انہوں نے پائی میں نہیں نال کھڑنا ہے، نمازاں بڑیاں پڑھتا ہے۔ وہ نمازی کو آج کے دور میں نمازی کو کوئی اپنا ساتھی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، سمجھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاہل باقی رہ جائیں گے۔ کون باقی رہ جائیں گے؟ بولو، جاہل۔ مولویوں کی تو پکڑ سخت ہونی ہے، مسجدوں کے ٹھیکیداروں کی پکڑ بڑی سخت ہونی ہے۔ انتظامیہ بھی ہے، مالدار بھی ہے، پر مولوی ملا وہ چاہیے جو ٹھیکر لگائے، اپنا بھی ٹھڈ بھر کے لے جائے کشکول تے سانو بھی دے جائے۔ ٹھیکے بج دینے پہ لاکھ روپیہ ہویا، ادھا تیرا تے ادھا میرا،
डूब के मर जानी चाहिए, ऐसी इंतजामिया, ऐसा सदर, ऐसा सेक्रेटरी। हालत ये है। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाहिल बाकी रह जाएंगे। कौन बाकी रह जाएंगे? अल्लाह की कसम है, ये अल्लाह का कुरान मेरे हाथ के अंदर है, अल्लाह की कसम, उसके जलाल की कसम, उसके कलाम की कसम, वो जब्बार व कहार है, उसकी इन सिफात की कसम। कई खतीब ऐसे हैं जिनको कुरान मजीद का सादा नाजरा भी नहीं आता, और उनके नामों के साथ लिखा जाता है अल्लामा। क्या लिखा जाता है? सादा कुरान का नाजरा भी नहीं आता। हालत ये है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको क़यामत की निशानियों में से निशानी बताया। और फिर होगा क्या? गौर करना इस बात पर। फरमाया जो हाल बाकी रह जाएंगे, युफ्तून बिरायहिम, अपनी राय पर फतवे देंगे। किस राय पर? बोलिए, अपनी राय पर, अपनी राय पर फतवे देंगे। यज़िल्लूना व युज़िल्लून, फरमाया खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह कर देंगे। खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी क्या कर देंगे? अब नबी अलैहिस्सलाम ने 3 बड़े फितनों की निशानदेही की। काफिर काफिर कहने वाला फितना याद है कि भूल गए भाई? दूसरा फितना कौन सा बताए? और सुते हो कि जागते हो? किनिया नमाज़ां च रोज उची आमीन आंदे हो? पंजां ने भी है माशाअल्लाह। पंजां दी आवाज आई है कि नहीं आई? आई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहला फितना बताया है कि जो मुसलमानों को काफिर कहेंगे। क्या कहेंगे? काफिर। हजरत दूसरा फितना है इनकार हदीस का, जो अल्लाह के नबी की हदीस का इनकार करेंगे। और तीसरा फितना कौन सा है? जाहिल मौलवियों का। तीसरा फितना किसका है? तीसरा फितना किनका है? जाहिल मौलवियों का। और चौथा फितना फरमाया इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना सहाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। चौथा फितना सहाबाए किराम को सबो शतम करने का फितना। सहाबा दियां गलतियां कढ़नियां ने, जेड़ा जेड़ा अपने मां प्यो दी गलती है वो अज किन्हां दियां गलतियां करदा पिया है? वो सहाबा किराम की गलतियां निकाल रहा है। ऐसे दयूस और बेगैरत। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा है? फरमाया ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा। उंगली की हरकत के साथ, अरबी जुबान में इसको सबाबा कहते हैं, इसको शहादत की उंगली को सबाबा क्यों कहते हैं? इशारे करती है, तान करती है। उंगली की हरकत के साथ भी सहाबा किराम पर तान करने की इजाजत अल्लाह के नबी ने दी। और सिर्फ यही नहीं कहा अक्रिमू अस्हाबी, अक्रिमू अस्हाबी, अक्रिमू अस्हाबी। और इसका माना क्या है? बाबे इफाल है, हक दर्जा से बढ़कर, उससे भी आगे बढ़कर, और फिर उससे भी आगे बढ़कर मेरी जमात की, मेरे सहाबा की इज्जत करना। तो 4 फितने। काफिर नहीं कहना, नबी की हदीस का इनकार, जाहिल मौलवियों की पैरवी भी नहीं करनी। और चौथा फितना है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपने क्या बताया? चौथा फितना याद है कि भूल गए? सहाबा की इज्जत करनी है। क्या करना है? सहाबा की, सहाबा की क्या करनी है? इज्जत करनी है। और 5वां फरमाया ला तक़ूमुस्साअ, और क़यामत तब तक कायम नहीं होगी मेरी उम्मत जो है वो दोबारा शिरक करना ना शुरू कर दे। क्या करना ना शुरू कर दे? मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे मेरी किश्ती, बाबा शाह जमाल देवे पुत्र रत्ता लाल, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी। बाकी आप बताते रहेंगे।
ہر علاقے کے الگ الگ ترانہ ہے شرک کا. اب یہ 5 فتنے نبی علیہ السلام نے بتائے. کتنے فتنے؟ اور پھر بولو کتنے؟ 5 فتنے. اور بھی ہیں لیکن میں نے آپ کو بنیادی طور پہ 5 بتائے ہیں. ایک فتنہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے دجال ہوں گے جو دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں. فرمایا خبردار، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. چھوڑے لا کے رکھ دیں گے جڑا کتا کنجر اٹھیا کہ میں نبی ہوں. ہمارا ایمان کیا ہے؟ جھوٹے نبی سے کوئی بندہ اس کی نبوت کی دلیل پوچھ لینا، اچھا تو نبی ہے تیرے سچے ہون دی دلیل کی ہے، اللہ کی قسم ہے وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے. کیوں؟ اور جدو ساڑھے نبی تو بعد نبی جام بھی نہیں سکتا تے دلیل کا دی. انجی ہے نا بھائی تیرا باپ جو ہے محمد علی ہے تے محمد ریاض آکھے میں بھی تیرا پیو ہاں تے تو آکھے بھائی مینوں پیو ہون دی دلیل دے دے. اے دا مطلب کی ہے بھائی پکا تو حرام دے جڑا محمد علی نو چھڑ کے محمد ریاض دے پیو ہون دی دلیل لبدا پھرنا ہے. جب ہمارے نبی کے بعد نبی ہے ہی کوئی نہیں تو کسی سے نبوت اور رسالت کی دلیل مانگنا ہی کفر ہے. اس سے ہی بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب آ جائیے حدیث ثوبان کا اگلا جملہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق وفی روایت ظاہرین علی الحق. جامع ترمذی کے اندر ظاہرین علی الحق کے الفاظ ہیں لا یضرهم من یخذلهم. فرمایا کوئی بھی بڑے سے بڑا ان کا نقصان نہیں کر سکے گا. اللہ کے نبی کی جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، کوئی ان کا نقصان نہیں کر سکے گا. کوئی ان کا نقصان، اور بولو کوئی نقصان نہیں کر سکے گا. حتی یاتی امر اللہ. فرمایا قیامت آ جائے گی پر میری جماعت دا کوئی گھاٹا کر سکتا نہیں. اب ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا میں حنبلی ہوں، میرے امام احمد ابن حنبل کی حدیث کی کتاب کے اندر 18,000 احادیث ہے، ہم حنبلی ہیں. ایک اٹھا اس نے کہا میں شافعی ہوں، میرا امام احمد ابن حنبل کا بھی استاد ہے. ایک اٹھا اس نے کہا میں مالکی ہوں، میرا امام جو ہے وہ امام شافعی کے بھی استاد ہے اور وہ قریب زمانے کے ہیں. اور پھر ایک کہنے والے نے کہا میرا امام امام اعظم ہے، دنیا میں زیادہ مقلد امام اعظم کے ہیں. اچھا جعفری اٹھ کھڑے ہوئے، انہاں کی آکھیا، انہاں آکھیا جی احمد شاگرد شافعی دے تے استاد دا درجہ زیادہ، شافعی شاگرد مالک دے تے مالک دا درجہ زیادہ، تے مالک تو وڈے امام ابو حنیفہ تے انہاں دا درجہ زیادہ. ہمارے امام جعفر ابو حنیفہ کے استاد ہیں، لہذا امام جعفر کا درجہ زیادہ، تے جعفری فقہ مان لو. بات سمجھ آئیے؟ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، میں صدقے واری جامع امام ترمذی دے کیا بات کہی. 2229 نمبر حدیث ہے. ہونے ہی پاویں ساڑھے موبائل تو چیک کر لو، مولوی صاحب کھول لین، کوئی بندہ جدے اندر کوئی تحقیق دا کیڑا بھی چرمر کر دینا وہ بھی کھول لے. ہاں کئی بندے ایسے بھی ہوندے نے، کدی بنیوں پیر ادھر ہوندا تے کدی ادھر ہوندا ہے. یہو جے بھی جڑے کریک نے وہ بھی کھول لو، ابھی پوچھ لے. اور کوئی بندہ ایسا ہے جن نے کہنا نا کہ بھائی میں عمر صدیق نو سرے پوچھ لینا سی، راتی پوچھ لینا سی، اللہ کی قسم ہے میں اپنی ماں کا دودھ اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں، ابھی پوچھ لو. یہ نا میرے پیچھے کسی اہل حدیث کو تنگ کرنا. جب تک عمر صدیق ہے پورے پاکستان میں کسی کی جرت نہیں کہ کسی اہل حدیث کو مسلک کی بنیاد پہ بلا دلیل تنگ کر دے. آئے پوچھ لے ہم سے. حضرات سن لو، امام ترمذی حدیث نقل کرتے ہیں اور حدیث نقل کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں سالتو محمد ابن اسماعیل البخاری، میں نے امام بخاری سے پوچھا اور امام بخاری کون ہے؟
बिना इश्क जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको आती नहीं बुखारी। ये वो इमाम बुखारी हैं कि जिनकी किताब को नबी की किताब कहा गया है। ये वो इमाम बुखारी हैं जिनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का लक़ब मिला, शम्सुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन का लक़ब मिला। शम्सुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन। अच्छा जी, इमाम बुखारी मैं नसद के इमाम बुखारी दे इमाम बुखारी आंदे ने मैं अपने उस्ताद अली बिन मदीनी नु पूछे। किनको पूछा? ओ बोलो, अली बिन मदीनी को पूछा। अली बिन मदीनी कौन है? इमाम बुखारी फरमाते हैं मेरे 1080 उस्ताद हैं। कितने? 1080 उस्ताद हैं। मस्तस्गरतु नफ्सी इल्ला अला अली इब्न मदीनी। फरमाते हैं मैं जिस उस्ताद दे कोल भी गया ना, मैं अपने आप ਨੂੰ कोई तालिब इल्म नहीं समझिया, छोटा नहीं मैं समझिया। मस्तस्गरतु भाई जे उस्ताद है ते अल्लाह दे फजलो करम दे नाल घट सी भी नहीं। मस्तस्गरतु नफ्सी, मैंने अपने आप को छोटा नहीं समझा, हकीर नहीं जाना। हाँ, 1080 असातिज़ा के अंदर, और जब मैं अली बिन मदीनी के पास गया तो मैं आख्या ये बुखारी तू बड़ा ही छोटा है, बुखारी तू बड़ा ही छोटा है। अंदाजा कर ले अली बिन मदीनी कितने बड़े बुलंद पाया मुहद्दिस हो गए। इमाम बुखारी कहते हैं 1080 उस्तादों से मैंने पढ़ा है, 1079 उस्ताद के सामने मैं अपने आप को हौला नहीं समझिया, लेकिन अली बिन मदीनी दे के बैठा तो मैनू पता लगा भाई इल्म है, मैं आले हौला। इतने बड़े आलिम। तो इमाम अली बिन मदीनी क्या कहते हैं कि नबी की जमात जो हमेशा हक पर रहेगी वो कौन सी है? और मैं सदके वारी जावा, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इमाम बुखारी कहते हैं मेरे उस्ताद अली बिन मदीनी इस हदीस को पढ़कर ला तज़ालु ताइफतु मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर ज़ाहिर रहेगा क़यामत की सुबह तक। किसी की मुखालफत उनको नुकसान नहीं देगी। मेरे उस्ताद इमाम अली बिन मदीनी कहा करते थे इससे मुराद अहले हदीस है। इससे मुराद कौन है? अच्छा भाई, अहले हदीस अबूता कौन है? पीपल पार्टी ते अहले हदीस। गल्लां सच्चियां करनियां चाहिए ने ना। इमरान खान ते अहले हदीस, नवाज शरीफ ते इन्नड़े अहले हदीस। फिर सिंध टुर जाइए जमीयत गुरबा ते अहले हदीस, हाफिज इब्तिसाम ते अहले हदीस, साजिद मीर साहब ते हाफिज अब्दुल करीम साहब ते अहले हदीस। अब अहले हदीस है कौन है? कोई जापान का हो, सऊदीया का हो, अमेरिका का हो, पाकिस्तान का हो, हिंद सिंध का हो, किसी सियासी जमात के साथ हो, अगर 5 खूबियां उसके अंदर है तो पक्का अहले हदीस। और जिथे मर्जी खज्जल हुंदा रहे, शान वाला अहले हदीस है। इमरान के साथ हो, फौज के साथ हो, फौज के मुखालिफ हो, नवाज शरीफ के साथ हो, जो भी हो अहले हदीस है। 5 निशानियां। कितनी निशानियां? फिर बोलो कितनी? हाँ, लेकिन अपनी अफवाज के खिलाफ होना नहीं चाहिए। इस गल नूं भी अपने दिमाग च बहा लो। यह मुल्क जब से बना है ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है, और तब से हालत जंग में है। तब से क्या है? हालत जंग में। और जब कोई कौम, कोई मुल्क मुसलसल हालत जंग में हो, समझ आए ना आए, अपने अफवाज के साथ इंसान को खड़ा होना चाहिए। ये मेरी नसीहत है, इसको पल्ले बांध लेना। हजरात, अब 5 मैंने आपको फितने बताए, शिरक अल कर दिए, फिर भी 5 दे कादियानी पलीत झूठी नबूवत दे दावेदार ते मनन वाले विच पा लिए। अब 5 निशानियां कौन सी है? मौलाना साहब भी तशरीफ फरमाए,
یہ ماشاءاللہ نوجوان ہمارے مسلک کا بلبل ہے. کھاتا ہے کھچڑی پیتا ہے پانی, وہ والے تو نہیں ہے کہ بلبل قرآن و سنت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے. ہمارے دور میں نا کتابوں کے اندر ایک کہانی ہوتی تھی, بل کا بچہ کھاتا ہے کھچڑی پیتا ہے پانی. اب سن لے وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں. پہلی نشانی توحید. پہلی نشانی ذرا اونچی آواز سے بتانا, بول کے بتانا, اور رزق دینے والا کون ہے, اولادیں دینے والا کون ہے, مصیبتیں ہٹانے والا کون ہے. تیرا قبر والا کچھ نہیں وہ کر سکتا. لکھ لے, جو پرچہ ہوتا ہے ہو جائے, پرواہ نہیں ہے. علی اجمیری کو داتا کہنے والے اہل حدیث کا بچہ بچہ کہے گا. علی اجمیری جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب اس کائنات کا داتا کون تھا؟ توحید. اگر توحید تے اہل حدیث ہے تے جے توحید نہیں, چول کھاتے دا ہو سکتا ہے, جانور کتا کمینہ جہنم دا بالن ہو سکتا ہے, میرے رب دا یار ہو سکتا. قال انی عبد اللہ. دوسرا بس, اور پھر میں کہہ دوں سب کہو رانا شمشاد پہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرما. اللہ اللہ کیا انداز. اور اللہ دی قسمیں وہ غیرتی نایاب ہے, وہ غیرتی نایاب غیرت. اور پھر وہ کہا کرتے تھے, اور پھر میں کہہ دوں تو اڈا نہیں دل کرتا کہ عمر صدیق کچھ کہے, بات کو چھوڑ دوں. اچھا جی, اہل حدیث وہ ہے, اس کی دوسری خوبی, دوسرا متاع, خزانہ, سب کچھ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ. اور اہل حدیث کا اعلان سن لے, کلمہ اللہ کے نبی کا ہے, آپ کی ذات اللہ, بات اللہ, ذات آخری, بات آخری, آپ کی ذات محمد ہے, نماز محمدی, روزہ محمدی, جینا بھی محمدی تے مرنا بھی بس اتھو. جڑا لا نبی دا لوے تے اشری تے ماتریدی تے حنفی تے جعفری تے کلندری تے نشائی تے وردی تے بغیر وردی تے سور وردی, نا اسی نہیں مانتے. سن لے, یہ اہل حدیث کی دوسری خوبی ہے. اب تیسری خوبی کیا ہے؟ اہل حدیث کون ہوتا ہے؟ توحید والا, رسالت و سنت والا. رسالت و سنت. اور سمجھ آؤں دیجئے کہ نہیں آؤں دی. اہل حدیث کون ہے؟ سن لو, کوئی فیصلہ آباد کا ہے, کوئی پنجاب کا ہے, نبی کی ساری جماعت کا, خاندان کا, امہات کا, بنات کا, تبات کا, صدیق کا, فاروق کا, اور عمر ابن خطاب فاروق کا, ذوالنورین کا, علی المرتضیٰ کا, ابو سفیان کا, حضرت معاویہ کا, سب صحابہ کا احترام کرنے والا اہل حدیث ہے. کسے ایک دے بارے بھی ریت دے ذرے جنی محل او دے دل دماغ دے وچ ہوے, او جہنم دا کتا تے ہو سکدا, کدی اہل حدیث ہو سکدا؟ نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, شان صحابہ, علماء اہل حدیث, مولانا عمر صدیق صاحب, نعرہ تکبیر. اہل حدیث کسی ماں کا گستاخ, نبی کے خاندان کا گستاخ. اور سن لے, شرف صحابیت میں جس طرح صدیق و علی پیارے ہیں, اللہ کی قسم اسی طرح معاویہ بھی پیارے ہیں. زندہ باد, زندہ باد, معاویہ, معاویہ. اور
او چھڑ دے یار، او میں ککھ نہیں ہو پائی، او کچھ نہیں، ٹگے جنہ مول نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ زندہ باد، اے زندہ باد، اے زندہ باد، او زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ کی قسم ہے، 3 نشانیاں ہیں تے صرف 3 تے گل نہیں جے بننی، کل 3 تے بننی مد حضرت معاویہ تک نعرے مار کے آنکھوں ہونتے سانو عمر صدیق اہل حدیث مان لے گا، میں پھر بھی نہیں جے مننا۔ 2 نشانیاں اور نے، اینو آندے نے منہج، اینو کی آندے نے منہج۔ حضرات اہل حدیث کی علامت توحید ہے، رسالت و سنت ہے، عظمت ہے، خاندان نبویہ ہے، رفعت صحابہ ہے۔ تے چوتھی نشانی ہے اہل حدیث ہوئے جڑا صرف قرآن و سنت کرتا ہے، جڑا صرف کی کرتا ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد۔ اور لوگوں سن لو، پیغام مصطفیٰ کا پیغام ہے، پوری امت کے نام ہے۔ کتاب، کانسٹیٹیوشن، دستور، آئین اللہ کی کتاب ہے، اور اس کی تشریح کرنے والے سپریم اتھارٹی جناب محمد الرسول اللہ ہیں۔ اور 2 باتیں اور ہیں، بدعت گمراہی ہے، اور آخری بات ہے گمراہی کا ٹھکانہ جہنم۔ کہ عمر صدیق نو وڈ ایتھوں اللہ دی قسم چاہ تو لوا لاں پر میں زبانوں کدی نہیں ہوں آ سکتا۔ اللہ نے آسمان تو قرآن سنت تو علاوہ کوئی تیجی شے بھی نازل کی تھی، ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں۔ وہی کے 2 مجموعے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ مصطفیٰ کریم دی منو کدی حدیث ہوندی ہے یاد، میں جس لئے للکار پانا نا قرآن و سنت دی، تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے ایک وقت آئے گا میرے پرا ہون گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اسی تو اڈے پرا نہیں، فرمایا تسی میرے صحابی ہو، پرا ہونے گل تو اڈے انگرہ پکی کرن گے پر ہونا منو ویکھیا۔ کاش میرا رب نبی کی پیاری حدیث میں مجھے اور آپ سب کو شامل کر لے۔ اللہ تو گواہ ہے، نبی کو دیکھا نہیں ہے، پر سن لو دین اللہ کا قرآن، نبی کا نہیں مننی تیجی شے، پاویں جعفریت شافیت مالکیت عملیت حنفی ہو ہی نہیں سکتا۔ جیڑا تیجی شے دے بارے پول رکھ دے وہ بے ایمان مردود ہے، اپنا فیصلہ ٹکانا جتھے مرضی بنا لے، اسی انہوں اہل حدیث منن واسطے تیار نہیں، سیدھی صاف گل۔ اچھا بھئی جے تسی 4 شیواں بھی من جاؤ، کنیاں شیواں؟ 4 تے 5ویں شے حالے بھی رہندی۔ ہاں جی، ادو بغیر بھی میں تانوں اہل حدیث نہیں مننا۔ تسی پاویں ووٹ جنوں مرضی پاؤ، 45 نو پاؤ تے پاویں 47 نو پاؤ، پتہ ہی ہے نا ساری حکومتی ماشاءاللہ 47 تے بنی پھر دی، اونج میں ہے ہی نہ بے ایماناں دے نال ہی۔ آمی بندہ اپنے آپ نو صوفی بنائے۔ آؤ گل ہے اسی سیاسی تحریکاں تے اسی مسجداں چوں شروع نہیں نہ کر سکتے، مولوی تے سب دا ہوندا ہے، اسا نکاح بھی سب دے پڑھانے نے، جنازے بھی سب دے پڑھانے۔ میں اپنی رائے جڑی ہے وہ میں نہیں کدی کسی تے مسلط کیتی، وہ جڑے نے تاریخ صاف والے آندے نے وہ آندے نے ساڈا ہے، تے نون لی گل کی آندے نے ساڈا ہے، پر میں جنوں ووٹ پانا ہے وہ میرا تے اللہ دا معاملہ ہے، میں اپنی رائے تواڈے اوتے مسلط کرنی نہیں، وہ اندر دی آواز ہے۔ حضرات ان 5ویں شے بھی ہے، کیڑی؟ وہ بول دے نہیں، 5ویں شے کیڑی ہے؟ دسیے 5ویں شے میں صحابہ کرام دی سمجھ، کی دی سمجھ؟ پھر اچھی بولو کی دی سمجھ؟ تابعین دی سمجھ، صحابہ دے شاگردان دی سمجھ، شاگردان دے شاگردان دی سمجھ، آئمہ محدثین کی سمجھ۔ تو اسی آنکھو گے مولوی جی ایک ہی میں
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਐਸਾ कैफ महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। आंदे नहीं कि नहीं आंदे? दम पे दम पढ़ो दुरूद, हजरत भी हैं। गाले एडा तर्ज रहा आ गए ना, मैं करी दोबारा भी दुनिया ते पैदा होके आ जा ते मैं ते नहीं जे बन सकता। ऐ भाई ये खूबी है ना, गल सीधी, अपनी कमजोरी आप मान लेनी चाहिए। मैं आखो भी मर इन्ना जोर ला छड़िया सू, सुर दी वारी मारी गया। सुर असा तुहाडे लई साम के रखे, राजी करके कलांगे। मैनू समझा करो बई मैं वो शह वा हल्लां जिवें पाई दियां ने जमीन दे विच ट्रैक्टर दे पिछे इंच त्यार शाही पट के आओ पई दे पई, अगों पिछे साडे पै सुहागे वाले होण ते पै स्प्रे वाले होण, असा हल्ला फेर के अस्सलाम वालेकुम तुर चढ़ा है। हजरात अभी पांचवी चीज भी बाकी है। वो क्या है? कहने वालों ने कहा नबी जिंदा है, कब्र से कभी आपका हाथ निकाला, कभी बरेली में ले आए, कभी देवबंद में ले आए, कभी चकवाल में ले आए, कभी लाहौर में ले आए। अहले हदीस ने क्या कहा? जो नबी के यारों ने कहा। जो किन्होंने कहा? नबी के पहले यार अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मुल मोमिनीन ने कहा तौफिया रसूलुल्लाह बैना नहरी व सहरी व फी यौमी व फी बैती। ते मैं सदके जामा अबू हुरैरा दे उन्हां ते गल ही मुका दित्ती। अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज मिन दुनिया, अल्लाह दे नबी फौत हो गए, आप दे उत्ते मौत आ गई। ला यजमल्लाहु अलैका मौततैनी, माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे नबी दुनिया से चले गए। नबी दुनिया तो, फिर बोलो नबी दुनिया तो। ये सहाबा का फाहम है। ये किसका फाहम है? फिर बोलो किसका फाहम है? ये सहाबा का फाहम है। एक कुर्ता है, उसने कहा साढ़े बाबे नु सारा ही पता है। अम्मा जी आयशा ने अकीदा बयान किया, सुन लो जो कहे अल्लाह के नबी गैब जानते, झूठा बेईमान है। कुल्ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्जिल गैबा इल्ला अल्लाह। सहाबा किराम ईमान की बाढ़ है। फहम और सलफी हम क्यों कहते हैं? सलफ से मुराद सहाबा और ताबईन है। जो सहाबा ने आयत दा हदीस दा माना कीता वे, असी ओ माना छड़ के इधर उधर जा सकते हैं? एक बंदा जो आखे कुरान दा माना है, कुरान दी है ते कुरान दा तर्जमा है हुआ माकुम वफी अनफुसिकुम, ते फिर आखे साडा फलाना बाबा ओदे विच अल्लाह आ गया, नौज़ बिल्लाह। आंदे ना बेईमान। सहाबा ने क्या कहा? सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उन्होंने को लुकवाया। उन्होंने कहा अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह इस पर है, उसका अर्श सातों आसमानों पर है। वसिया कुर्सीयुहु समावाति वल अर्ज़, ओदी जात हर जगह नहीं, ओदियां सिफतां हर जगह नहीं। ये चंद मिसालें दी हैं, इसी पर इत्तिफाक करता हूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन वल मुअमिनात फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुभान अल्लाह।